آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تم دیکھو کوئی میرے صحابہ کو کتا بھونک رہا ہے اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جب دیکھو کوئی میرے صحابہ کو بھونک رہا ہے اسے کہو تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہو، وہ مصطفیٰ کے صحابیوں کو بھونکتا ہے۔ ہاتھ نہیں تھلے رکھنے، چوک کے بولو، سنی بن کے بولو، سنی بن کے۔ تے جے دے اتے صحابہ دا جڑا دشمن ہوندا او دے تے پیندی ہے لعنت۔ ہن میں اگلی گل کرن لگا، میں مٹھا بولنا تے میں تہاڈی گل تو چیک کراں گا، او دے تے کی پیندی جے؟ تے جے دے تے رب دی لعنت ہوے نا اونوں دسنا نہیں پیندا، او دے منہ تو ہی پتہ لگدا بھی آ لعنتی جے۔ کیوں سرکار؟ یہ دا مطلب میں کو گال تک کیتی ہے پر پی گئے ہو پیپسی دا کوٹ سمجھ کے ہیں۔ خدا دیو بندے ہو جڑا صحابہ دا دشمن ہے نا، دشمن ہے اوے دووں پتہ لگدا جی آج یہ لعنتی تے جڑا حضور دا عاشق ہوئے اوے چھوٹا جیا بچہ کیوں نہ ہوئے چہرے دی اطمینان عزت دس دیئے نبی دا عاشق ہے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں بولو نہ سنیو۔ اب یہاں پر اس کمینے بندے کا میں علاج کیا کروں جس کو یہ ہر صحابی نبی نعرہ اچھا نہیں لگتا اور کہتا ہے کہیں ہم غلطی تو نہیں کر رہے؟ میں نے کہا او خاندانی کمینے تجھے سمجھ نہیں آتا؟ یہ کیا حدیث ہے؟ قرآن کی آیت وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى تو ہے ہی ہے، اور تو سنیا دا سٹے جا جو گئے، خدا کا خوف کر شرم سے ڈوب کے مر جا۔ یہ حدیث کہہ رہی ہے، فرمایا جس نے مجھے دیکھا ایمان لایا اسے بھی مبارک ہو، اور وہ کون ہے؟ کا صحابی، اسے بھی مبارک ہو جس نے میرے صحابہ کو دیکھا ایمان لایا، وہ کون ہے؟ کہنے رہے تابی، کیوں مبارک دیتی؟ اٹھا بخاری مسلم، فرمایا لم تمسہ النار، یہ جو میرا صحابی ہے یہ بھی اور جو تابی ہے یہ بھی کبھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کے بولو۔ اور میں کیا مولوی تیری عقل دا علاج میں کتھوں کراواں؟ اور تو تے ہر صحابی نبی نعرہ لاؤن لگا ڈردا پیا ہے، اے حدیث پاک تے تابعیاں نو بھی جنتی بنائی کھلوتی ہے۔ اور موبائل چ نکلو پلوانو موٹے، اچھی بول سبحان اللہ پیار دے نال، خدا دا خوف کر یار، کیڑے کمی پے گیا؟ میں عقیدے نو بیان کیتی جانا، تسی موبائلاں چ پئے ہو؟ خدا دے بندے ہو جڑے میرے چار ساہ ہیں نے سن لو، تانوں کسے نہیں سناونے۔ ہاتھ اٹھا کے بولو، سارے سنی، سارے سنی، سارے سنی بولو۔ اب کیا کہتا ہے کہ ہم یہ نعرہ لگا کے غلطی تو نہیں کر رہے؟ اوہ اللہ دا نام مانو، اپنی آخرت برباد نہ کر، توبہ کر۔ قرآن کی آیت بھی بتا رہی ہے کہ نبی کا ہر صحابی جنتی ہے، نبی کی یہ حدیث بتا رہی ہے ہر صحابی بھی جنتی ہے اور تابعی بھی۔ اور یاد رکھ لے ایمان تو پھر شرط ہے ہی ہے نا۔ اب بیٹھے ہو؟ اس لیے میں نے پوچھا ہے، یہ حدیث پاک بھی بتاتی ہے۔ اب لوگوں کا شک میں کیسے دور کروں؟ اب میں ایک بات کہنے لگا ہوں، میں نے کہا بیٹا جس دن سے تم نے ایران کی روٹیاں کھانا شروع کی ہیں شک شروع ہو گئے، احمد رضا کا لنگر کھاؤ، ایتھے بھی بس جاؤ گے، اکے بھی بس جاؤ گے۔ توجہ ہے؟ اور سن لو میرا اگلا جملہ بھی، فقیر دی تقریر کمزور بندہ نہیں یہ سن سکدا، مینوں تکڑا بندہ سنے، یہ دے اندر کو ساتھ ساتھ تیو سنے۔ ہاتھ چکو تے بولو ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ٹائم بتاؤ، جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ ٹھیک ہے آ گئی ہے؟ میں اہل سٹیج جتنے کھڑے آپ کی توجہ چاہ لیتا ہوں۔ ادھر دیکھو، بعض ایسے لوگ ہیں جن کو شک پڑ گیا حضرت ابو سفیان کے بارے میں اور حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، اور میں کہو ادھر دیکھو جو بھی مسئلہ ہوا ہے حق پر مولا علی تھے۔ اوے بولو اے سبحان اللہ، میں ٹھیک ہے، یہ کائنات کی امت کا فیصلہ ہے، یاد رکھ لیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں حضرت اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی تمام علماء ملت نے لکھا ہے، خبردار کوئی حضرت امیر معاویہ کے خلاف بات کرے، فرمایا جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے جو امیر معاویہ کو بھونکتا ہے۔ او مٹھے بول دے پئے ہو، ہائے ہائے آئی لو یو، ہائے ہائے ہائے، یہ جڑا آئی لو یو مینوں بڑا مہنگا پیندا ہے۔
جتھے جانا پھر سارے آئی لو یو کہندے نے اور میں کہا جاندی کرو میں کلا بندہ اور توجہ ہے ادھر دیکھو ایک بات کہنے لگا ہوں سٹیج سے لے کر آخری بندے تک جتنے لوگ بیٹھے ہو توجہ چاہتا ہوں خدا کی قسم ہمارا کبھی یہ ذہن نہیں رہا کہ ہم کسی کو تنگ کریں بلکہ جڑے اہل سنت نو تنگ کر دینے نا اسی انہاں نو سمجھائی دا ہے بندے بن جاؤ کئی کہتے ہیں ہم پیر ہوتے ہیں میں کہا صحابہ دے اگر دشمن ہو تو پھر خنزیر ہوتے ہیں تم پیر نہیں ہوتے ہو جیو تم پھر پیر نہیں ہوتے پھر خنزیر ہوتے ہو اوے اگر کوئی آکھے بندہ بیٹھا ہے اے منڈا اے منڈا اے منڈا کہندہ ہے میرا عمل کوئی نہیں پر نبی کی آل میرا ایک آنکھ کا نور ہے نبی کے صحابہ میری دوسری آنکھ کا نور ہے میں کیا تو ساڈا پیر بھی ہے تو پیر بھی ہے وہ جو نہیں فرما رہے ہیں نا یہ اونا پیران نو ساڑن واسطے ہے جڑے صحابہ تو ساڑ دے یہ اونا تو ہے جڑے اہل بیت تو ساڑ دے نے ساڑھے سینے رب نے انج دے بنائے نے نہ صحابہ تو ساڑنے ہیں نہ اہل بیت تو ساڑنے ہیں توجہ 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 میرے نبی نے فرمایا اور میں نے دیکھا اس دفعہ ایک شخص کو جدہ چنگی چوئی ورگا منہ ہیں کہ وہ بھی گل کردہ پیسے کہہ رہا نہیں یہ حدیث ہے یہ نبی کے صحابیوں کے بارے میں نہیں ہے میں کہا صحابیوں دی گل آ جائے تو انہوں ویسے ہی صاحب سونگ جانتا ہے اور نبی پاک نے کیا فرمایا اصحابی کن نجوم فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں آواز کمزوروں والی یا جوانوں والی نہیں ہے آپ کی میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں فرمایا بے ایہم اقتدیتم اہتدیتم کسی ایک کی بھی اقتدا کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے فرمایا اب یہ حدیث پاک پر تھوڑا سا کلام کرنے لگا ہوں اگر آپ میرا ساتھ دیں وہ افتخار بھائی نے نعرہ لگوایا تھا نا ہر صحابی نبی جنتی جنتی ادھر تکڑے ہو جائے نہیں آوازاں مٹھیاں نے پتر آوازاں مٹھیاں نے وہ مدینے جا کے گواچو سمجھ آ رہی ہے نا یہ بات دعا نہیں یہ بہت بڑی دعا ہے جو دے رہا ہوں سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں فرما صحابہ ستارے ہیں فرما ستارے کیوں کہا صحابہ کو فرما ستارے بہت اونچے ہوتے ہیں نبی کے ساری صحابی بہت اونچے ہیں تہاڈی آواز اونچی نہیں ہے دوسری بات فرما ستارے کیوں کہا اس لیے فرمایا یہ جو ستارہ ہوتا ہے اس کو کوئی بھونکے بھی صحیح تو خود ذلیل ہو جاتا ہے ستارہ تو ستارہ رہتا ہے صحابہ کو جو بھونکتا ہے وہ کتا ذلیل ہو جاتا ہے صحابی صحابی رہتا ہے اور جڑے باہر بیٹھے ہو تسی بھی ہاتھ چا کے بولو نا تو ستارے کو جو بھی بھونکتا ہے ستارے کو کوئی اثر نہیں پڑتا صحابی کو جو بھونکتا ہے صحابی کو کوئی اثر نہیں پڑتا بھونکنے والا ذلیل ہو جاتا ہے اور اگلی بات مفتی صاحب کے جملے فرمایا کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ستارہ بھی ہے اور بے نور ہے کہا نہیں جو ستارہ ہوتا ہے وہ چمکدار ہوتا ہے تو فرمایا زمانے دا چبل بندہ ہے جڑا کہ صحابی بھی ہے تو اینو تسی جنتی بھی نہیں کہنا فرمایا جدو سارے ہی نور آلے نے تو سارے ہی جنتی نے بولو نا یار سبحان اللہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو کوئی ایک بھی نکالا ہے تو بات کرو سمجھ آئی اور پھر کیا فرمایا فرما کسی ایک کے پیچھے چل پڑو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے ابو بکر کی علی سے لے کر علی کی یہ تک جتنے بھی صحابی ہیں مینارہ نور ہیں جس کے پیچھے چل پڑو گے کامیابی پا جاؤ گے سمجھ آ رہی ہے میری بات کی فرمایا مثل اصحابی فی الناس کمثل الملح فی الطعام فرمایا کائنات کے لوگوں میرے صحابہ کی مثال تمہارے درمیان ایسے ہے جیسے تمہارے سالن میں نمک ہوتا ہے مٹھے نہیں بولنا مٹھے نہیں بولنا تو شارحین حدیث کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے ہوں تکڑے ہو کے شیخو پوری بولنا تو سواد آوے فرمایا جس طرح کسی ہنڈیا میں نمک نہیں ہوتا وہ اسے کوئی پسند نہیں کرتا جس سینے میں صحابی نہ ہو رب بھی اسے پسند نہیں کرتا بولو سبحان اللہ کم وہ دروازہ کھول جائے جے دے وچ اعلان ہوے کہ محبت صحابہ و اہل بیت رکھن والے ایتھوں دی جنت دے وچ جاؤ نہ بھائی نہ فرانسی ٹالیو ہاتھ چکڑنا گزارا نہیں بولنا بھی ہے سمجھ آ رہی ہے جناب اے 8ویں حدیث پاک سنا رہے آجے تکڑے ہو کے سنیا جے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا گل پھر اتھے ہی آ گئی ہر صحابی نبی جنتی تے آ جاؤ فرمایا طوبی لمن رآنی فرمایا مبارک ہو اس بندے کو جس نے مجھے دیکھا وآمن بی اور پھر میرے اوپر ایمان لایا اس سے مراد حضور کے صحابی ہیں
جو بار دروازے میں کھڑے ہیں ایک مرتبہ تم بھی سبحان اللہ فرماؤ تاکہ لطف آ جائے. توجہ ہے؟ فرما طوبی لمن رآنی، مبارک کو اسے جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لے آیا.